الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم سب مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے کوئی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو اے محبوب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں اور پھر رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور آپ بھی ان کے لیے شفاعت کرے تو یقیناً وہ لوگ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے رسول پاک کے دربار میں حاضر ہو جائے، پھر وہاں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور رسول پاک بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کر دے، تب اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور اس کے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دے گا، اس کے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اس آیت مقدسہ میں مغفرت کی 3 شرطیں بتائی گئی ہیں، مغفرت کی 3 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ گار رسول پاک کے دربار میں حاضر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ رسول پاک بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے، تب جا کر ان کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت کہتی ہے گناہگاروں سے کہ اگر تم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو پہلے رسول پاک کے دربار میں پہنچو، پہلے حبیب پاک کے دربار میں پہنچو۔ قرآن مقدسہ نے یہ نہیں کہا کہ اے گنہگارو، اگر تم
اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو پہلے کسی دنیا دار کے دربار میں پہنچو، پہلے کسی سرمایہ دار کے دربار میں پہنچو، پہلے کسی زمیندار کے دربار میں پہنچو، پہلے کسی تھانے دار کے دربار میں پہنچو۔ بلکہ قرآن مقدسہ نے یہ کہا کہ اے گنہگارو، اگر تم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو پہلے رسول پاک کے دربار میں پہنچو، پہلے حبیب پاک کے دربار میں پہنچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی دنیا دار کی مدد سے تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، کسی سرمایہ دار کی مدد سے تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، کسی مالدار کی مدد سے تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، کسی تھانے دار کی مدد سے تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے تو رسول پاک کی ہی مدد سے تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے، رسول پاک کی ہی مدد سے تمہاری بخشش ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن مقدسہ نے گنہگاروں کو کسی دنیا دار کے دربار میں جانے کو نہیں کہا ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار کے دربار میں جانے کو کہا ہے، کیونکہ اس در کی شان تو یہ ہے کہ امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، ارے جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو در مصطفیٰ سے اپنے رخ کو پھیر لیتا ہے، اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے، وہ ایسا بدقسمت بن جاتا ہے کہ اسے نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ملتی ہے اور نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ملتی ہے۔ حضرات، عربی کا یہ قول بڑا مشہور ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ یعنی جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ جب تک وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، اسی طرح مغفرت کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں، جب تک یہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی مغفرت بھی نہیں ہوگی، مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ لہذا اگر نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا ہوگا، اور اگر مغفرت کرانا ہے تو دربار رسول میں حاضر ہونا پڑے گا۔ جب تک حاضری نہیں دو گے مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ کوئی میں اپنی جانب سے نہیں کہتا، یا یہ میرے شاعرانہ تخیل کی پرواز یا عقلی گھوڑے کی سرپٹ دوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جاؤک کی تفسیر کہتی ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مفسر ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤک میں لفظ جاؤک کا صرف اور صرف یہی مطلب بیان کریں گے کہ گناہگار اگر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو وہ پہلے دربار رسول میں حاضری دے، وہ پہلے دربار محبوب میں حاضری دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی صحابی سے کوئی گناہ ہوتا تھا تو وہ فوراً دربار رسول میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، اپنا معاملہ بیان کیا کرتے تھے،
پھر رب کی بارگاہ میں وہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. رسول پاک بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیا کرتے تھے تو ان کا بیڑا پار ہو جایا کرتا تھا, ان کی مغفرت ہو جایا کرتی تھی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت دربار رسول میں حاضری دینا بڑا آسان تھا, کیونکہ پیغمبر اعظم ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں اس وقت تشریف فرما تھے. اب جبکہ پیغمبر اعظم ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے, اپنی قبر انور میں جلوہ فرما ہے, تو اب گناہ گار دربار رسول میں کس طرح حاضری دے اور پھر مغفرت کی پہلی شرط کس طرح پوری کرے؟ تو سنو مسلمانوں, علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہے کہ گناہ گار صرف روضہ مصطفیٰ کے قریب پہنچ جائے, گناہ گار صرف روضہ مصطفیٰ کے قریب پہنچ جائے تو اس کی حاضری دربار رسول میں ہو جائے گی اور مغفرت کی پہلی شرط بھی پوری ہو جائے گی. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضور کی وفات کے بعد ایک اعرابی روضہ مصطفیٰ پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ قبر انور کے ارد گرد کی خاک کو اپنے سر پر ڈالنے لگے اور پھر زارو قطار روتے ہوئے یہ عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ کے دربار میں میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے, اب یہاں پہنچ کر میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں, مغفرت کی دعا مانگ رہا ہوں. اے میرے رسول, آپ بھی میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے تاکہ اللہ تعالی میری توبہ کو قبول فرما لے. وہ اعرابی رو رو کر یہ عرض کرنے لگے تو اچانک قبر مصطفیٰ سے یہ آواز آئی, اے اعرابی تو گھبرا مت, جا, اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دیا ہے. سبحان اللہ, تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دیا ہے. تو ایک صورت یہ رہی کہ گناہگار روضہ مصطفیٰ کے قریب پہنچ جائے, دربار رسول میں اس کی حاضری ہو جائے گی. لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گناہگار مسلمان جو مفلس و قلاش ہے اور وہ مدینۃ المنورہ سے ہزاروں میل کی دوری پر بھی ہے, وہ تو روضہ مصطفیٰ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا, پھر اس کی حاضری کی کیا صورت ہے؟ تو سنو مسلمانوں, علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی حاضری کی صورت بہت ہی آسان ہے. اتنی آسان صورت ہے کہ جو ہمیشہ, ہر دم, ہر لمحہ, ہر پل, ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے میسر ہے, ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے میسر ہے. چاہے وہ مشرق کا رہنے والا مسلمان ہو, چاہے وہ مغرب کا رہنے والا.
مسلمان ہو، چاہے وہ شمال و جنوب کا رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا مسلمان ہو، جب وہ چاہے فوراً وہ دربار رسول میں حاضری دے سکتا ہے۔ اب کسی کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ شمشاد رضا قادری جو لاکھوں خرچ کر کے جاتا ہے وہ تو پل بھر میں دربار رسول میں حاضری نہیں دے پاتا، اور جو بغیر خرچ کیے ہوئے، بغیر کہیں گئے ہوئے اپنی جگہ پر ہو، وہ پل بھر میں دربار رسول میں کیسے حاضری دے سکتا ہے، کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ تو سنو مسلمانوں، ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی صورت یہ ہے کہ گناہگار توبہ کرتے وقت رب کی بارگاہ میں اپنے رسول کو صرف اپنا وسیلہ بنا لے، تو جیسے ہی وہ رسول پاک کو اپنا وسیلہ بنائے گا فوراً وہ دربار رسول میں حاضر ہو جائے گا اور مغفرت کی پہلی شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ دربار رسول میں حاضری کا نیا طریقہ ہے، تو سنو مسلمانوں، یہ دربار رسول میں حاضری کا نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ برسوں پرانا طریقہ ہم سب کے باپ حضرت آدم صفی اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، یہ برسوں پرانا طریقہ ہے۔ تو جب نام رسول کے صدقے ہم سب کے باپ حضرت آدم صفی اللہ کا بیڑا پار ہو گیا تھا، تو یقیناً نام رسول کے صدقے ان کی اولادوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ان کی اولادوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ پیغمبر اعظم بھی گناہگاروں کے لیے دعائے مغفرت فرمائے، یعنی آپ شفاعت فرمائیں گے تبھی جا کر اللہ توبہ قبول فرمائے گا، تبھی جا کر اللہ گناہگاروں کی مغفرت فرمائے گا۔ آخری شرط تو یقیناً جو رسول پاک کا چاہنے والا ہوگا، جو رسول پاک کا ماننے والا ہوگا، رسول پاک ضرور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جو رسول پاک کا چاہنے والا نہ ہوگا، لاکھ وہ گر گرائے گا، لاکھ وہ روئے گا، پر فائدہ کچھ بھی نہیں پائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اگر میرے بندے کوئی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے رسول پاک کی بارگاہ میں جائے، رسول پاک کے دربار میں جائے، پھر وہاں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، اور رسول پاک بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔